اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں۔ آج آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آپ 800 کروڑ بھی مانگو گے، اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آج آپ کو سورۃ الکوثر کا ایک بڑا ہی بابرکت عمل بتانے جا رہا ہوں، اور ماہ شوال کے اس بابرکت مہینے میں اس تسبیح کا جو عمل آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ ناظرین شوال کے اس بابرکت مہینے کے حوالے سے ہے۔ اس مہینے میں کسی بھی دن اس وظیفے کو کر لے، انشاءاللہ العزیز اسی مہینے کے اندر ہی جس دن آپ وظیفہ کریں گے معجزہ دیکھ لینا۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، اور ان کے راستے میں اسی طرح کی مشکلات اور رکاوٹیں آ رہی ہے۔ تو ناظرین اسی لیے یہ عمل ہے، وہ اس وظیفے کو کر لے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کے لیے ایک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک آپ پر ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام تر مشکلات اور تمام تر پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے جو اللہ کے دین کی مخالفت کرے اسے قتل کر دو، کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اس کا مؤاخذہ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، مگر جو کوئی حد کو پہنچنے والے جرم کا ارتکاب کرے گا اس پر حد قائم کی جائے گی۔ مندرجہ بالا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کے اعلان کے طور پر عہد نبوی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ ناظرین سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ بڑا ہی خاص اور بڑا ہی بابرکت عمل ہے، اس کے بعد آپ خود معجزہ دیکھ لینا، اور اس وظیفے کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اللہ کی قسم آپ کو جتنی دولت کی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ کو اتنی ملے گی کہ آپ گن نہیں پاؤں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے وسیع اور کشادہ خزانوں سے عطا فرمائیں گے۔ ناظرین یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ بے حد قیمتی ہے۔ اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ پڑھیں گے تو آپ جو مانگیں گے آپ کو ایک دن کے اندر اندر ملے گا، کیونکہ یہ بڑا ہی آزمودہ عمل ہے، اور جن لوگوں نے اس عمل کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کر لیا اس کو پوری زندگی پھر دولت کی، رزق کی کبھی بھی کمی نہیں رہے گی۔ ناظرین یہ آپ ایک مرتبہ آزما لے۔ اب وظیفے کا طریقہ تو آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ ایک اور خوشخبری آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کا۔ ناظرین وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا بے حد ضروری سمجھتے ہیں، آپ میں سے جو لوگ ہمارے درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا بھی نام شامل کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ایک مرتبہ اپنا نام اور دعا کے لیے جو مقصد ہے وہ مقصد ضرور لکھیں۔ اس کے علاوہ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کرے، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام معلوماتی وظائف ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وظائف کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اجازت دی جا سکے، اور کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھے تاکہ آپ کو اجازت دی جا سکے۔ ناظرین اس عمل کو کرنے کے بعد جس شخص نے جتنا مانگا اس سے کئی زیادہ اللہ پاک نے انہیں عطا کر دیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ تو ناظرین آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا بابرکت عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے پڑھنے سے رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں اتنی برکت آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ سنبھالنے سے بھی اس کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ ماہ شوال کے کسی بھی بابرکت دن میں آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، آپ کو رات میں وقت ملے، تہجد میں وقت ملے، دن میں وقت ملے، آپ جب چاہے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ تو ناظرین درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کا ایک ایسا مختصر عمل ہے جس سے کاروبار میں رکاوٹیں، بندش، نکاح، محبت اور خاتمہ بے روزگاری، اور اس کے علاوہ نافرمان اولاد کو راہ راست پر لے آنے کا لاجواب عمل سورۃ الکوثر کا ایک وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پوری زندگی میں صرف اور صرف ایک مرتبہ شوال کے مہینے میں جس دن آپ کو وقت ملے، فرصت ملے، جس وقت آپ کا دل کرے، آپ اس عمل کو باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر ایک مرتبہ کر لینا
ناظرین یہ عمل آپ کے لیے بڑا ہی لاجواب عمل ہے۔ سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ ایک دانے پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور تسبیح کے دوسرے دانے پر آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ نے ہر دانے پر سورۃ الکوثر اور کلمے کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک سورۃ الکوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ناظرین یہ وہ فضائل ہے جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہو کر ہی رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آخرت کے جو فضائل ہے اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا اور آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ تو آپ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو اللہ پاک معاف نہیں فرمائے گا، اور ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ تو آپ اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ دعا کے معنی اللہ تعالی سے مانگنے اور اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلانے کے ہیں۔ دعا صرف مشکلات، پریشانی یا بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ لوگ خالق حقیقی کی معرفت سے سرشار ہے، وہ اس کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے۔ قبولیت دعا کے لیے ایک ضروری شرط یہ بھی ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی حاجت کے لیے دعائیں مانگتا ہے، مگر جب بظاہر اس کی وہ دعا جلدی اس کو قبول ہوتے نظر نہیں آتی تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اپنے منہ سے کچھ ایسے الفاظ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو ناظرین آپ نے دعا کر لی، آپ کی دعا ہو ہی نہیں سکتی، اللہ رد کر دے، آپ کی دعا قبول ہی قبول ہے۔ لیکن دعا کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ جو آپ کچھ مانگ رہے ہیں آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو آپ کو اللہ پاک اس سے بہتر کچھ اور عطا فرما دیتا ہے۔ بعض مرتبہ آپ کی وہ دعا دنیا میں تو آپ کو اس کے بدلے کچھ نہیں ملتا، لیکن آخرت میں اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ان کو جب آخرت میں اس کا بدلہ اللہ پاک عطا فرمائے گا تو وہ لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہماری کوئی بھی دعا اس دنیا میں قبول نہ ہوتی تو آج اس کا بدلہ ہمیں قیامت کے دن ملتا۔ ناظرین اس کے علاوہ دعا جب آپ کرتے ہیں بعض اوقات اس دعا کے بدلے اللہ پاک آپ پر آنے والی کوئی مصیبت ہٹا دیتے ہیں، اس کو ٹال دیتے ہیں، یعنی مختلف شکلیں ہوتی ہے، دعا آپ کی رد نہیں ہوتی۔ ناظرین دعا قبول ہو کر ہی رہتی ہے، یا تو پھر ایک اور شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کو وہی چیز اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین یہ چار صورتیں ہیں دعا کی قبولیت کی، دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے دعا مانگنے میں کثرت کرنی ہے اور اس عمل کی برکت سے آپ نے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ عمل جس شخص نے کیا ہے، جس بہن نے کیا ہے، اللہ نے انہیں نوازا ہے، تو آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ آپ کیوں اپنی زندگی میں اپنے قیمتی لمحات کو ضائع کر رہے ہیں اور لوگوں کے آپ تانے سن رہے ہیں؟ تو وہ لوگ جو زندگی سے اتنے تنگ آ چکے ہیں، جو موت کو ترجیح دینا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے آج یہ عمل ہے، آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ آپ کی زندگی انشاءاللہ شوال کے جس دن آپ کریں گے اسی دن آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی اور یہ آپ کو اپنے آنکھوں سے نظر آئے گا۔ ناظرین تو آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔